بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا کی شادی کا واقعہ۔ مدینہ منورہ کی پاکیزہ فضاؤں میں ایک دن ایسا بھی آیا جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر خوشیوں کی روشنی بکھر گئی۔ یہ وہ دن تھا جب سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر سید النساء العالمین حضرت فاطمہ الزہرا کا رشتہ اپنے محبوب چچا زاد بھائی داماد اور اسلام کے عظیم مجاہد حضرت علی مرتضیٰ کے ساتھ جوڑا۔ حضرت علی جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ چکے تھے۔ غزوات میں ان کی شجاعت، ایمان میں ان کا مقام، زہد و تقویٰ میں ان کی شان سب پر ظاہر تھی، مگر سادگی اور فکر ان کی زندگی کا زیور تھا۔ ان کے پاس مال و دولت نہ تھی، مگر ایمان و اخلاص کا خزانہ بے مثال تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ میں سے کئی بزرگ اصحاب نے حضرت فاطمہ کے لیے رشتہ طلب کیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر سے جواب دیا اور فرمایا کہ میں اللہ کے حکم کا انتظار کر رہا ہوں۔ بالآخر ایک دن حضرت علی نے حوصلہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی بیٹی فاطمہ کے ساتھ نسبت عطا فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر مسکرائے۔ ان کی آنکھوں میں خوشی کی روشنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی، تمہارے پاس مہر کے لیے کیا ہے؟ حضرت علی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے پاس صرف ایک زرہ ہے جو جنگوں میں میرے کام آتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ذرا مہر کے طور پر کافی ہے۔ یوں رشتہ طے پا گیا اور اللہ کے محبوب گھر میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ کو بلایا اور نکاح کی مجلس منعقد کی۔ نکاح میں حضرت علی کا مہر 400 درہم مقرر کیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس نکاح پڑھایا اور فرمایا، اے علی، اللہ نے فاطمہ کو تمہارے لیے اور تمہیں فاطمہ کے لیے پسند کیا۔ حضرت فاطمہ کو جو جہیز دیا گیا وہ دنیاوی عیش و عشرت کا نہیں، بلکہ سادگی اور برکت کا پیکر تھا۔ اس میں چند ضروری چیزیں تھیں، ایک چمڑا، ایک تکیہ، چند مٹی کے برتن اور ایک چکی۔ یہ جہیز آج بھی ساری امت کے لیے ایک نمونہ ہے کہ شادیوں میں فضول خرچی نہیں، بلکہ سادگی اور تقویٰ ہونا چاہیے۔ شادی کے بعد ولیمہ ہوا۔ حضرت علی نے کچھ گوشت اور روٹی کا انتظام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی اور خود ولیمے میں شریک ہوئے۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا اور سب نے اس برکت والی محفل میں کھانا تناول فرمایا۔ یہ ولیمہ بھی سادگی کی اعلیٰ مثال تھا۔ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت فاطمہ کو رخصت کر کے حضرت علی کے گھر لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دعا دی، اے اللہ، ان دونوں پر اپنی برکتیں نازل فرما، ان کے دلوں کو جوڑ دے اور ان سے ایسی نسل عطا فرما جو حق پر قائم ہو۔ یوں مدینہ کی فضا میں نور اور رحمت کی بارش ہوئی۔ اس مقدس گھرانے سے بعد میں حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگیاں قربان کی اور اہل بیت کی شان کو تا قیامت زندہ کر دیا۔ یہ کہانی اصل میں صرف ایک واقعہ نہیں، بلکہ امت کے لیے ایک سبق ہے۔ شادیوں میں سادگی ہونی چاہیے اور ہمیں اپنی زندگیوں میں مکمل طور پر سادگی اختیار کرنی چاہیے۔ اصل دولت ایمان و کردار ہے، نہ کہ مال و دولت۔ ایک مومن کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ شادی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کا ہاتھ پکڑ کر حضرت علی کے گھر رکھا، تو وہ گھر جس میں پہلے سادگی اور غربت کی فضا تھی، ایمان و برکت کے نور سے جگمگا اٹھا۔ جہیز میں محض ایک چکی، چند برتن اور ایک بستر تھا، مگر دلوں میں سکون اور قناعت کی روشنی کی دولت تھی۔ حضرت علی دن کو کھجور کے باغ میں مزدوری کرتے اور رات کو عبادت میں مصروف رہتے۔ حضرت فاطمہ خود گھر کا سارا کام کاج کرتی، آٹا پیستے،
پیستے ان کے ہاتھوں پر چھالے پڑ گئے، پانی بھرنے سے کندھوں پر نشان بن گئے، مگر وہ کبھی شکوہ نہ کرتی بلکہ شکر ادا کرتی کہ یہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے لیے ہے۔ ان کے گھر میں کبھی دنیاوی آزائش نہ تھی، لیکن محبت، ایمان، وفا اور صبر کی خوشبو ہمیشہ رچی بسی رہتی تھی۔ کبھی کھانے کے لیے صرف ایک ہی ٹکڑا روٹی ہوتا تو دونوں مل کر اللہ کا شکر ادا کرتے، اور اگر کچھ زیادہ ہوتا تو یتیموں اور مسکینوں میں بانٹ دیتے۔ انہی برکتوں کے سائے میں حسنین کریمین کی ولادت ہوئی، اور یوں یہ پاکیزہ گھرانہ اسلام کا مرکز، محبت اور اظہار بن گیا۔ سلام ہو حضرت امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت پر۔ شکریہ۔